یا زہرا صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم نے ہمیں چن لیا اس عظیم کام کے لیے، اور خاص طور پر اس عظیم ملکوتی فضا میں جو فاطمہ ثانی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم مطہر ہے، اور ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایسی پاک سرزمین اور پاک حرم مطہر سے گفتگو کریں۔ آپ کے بارے میں بولنا، ظاہری کچھ جملے بولنا، شاید زبان پر اس نام کو لینا بہت آسان ہو، لیکن صحیح معنی میں اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا، فاطمہ کہنے میں، پروناؤنسیشن میں اٹس ویری سمپل، لیکن اس کے ڈیپتھ کو جانے میں جو بصیرت کی ضرورت ہے وہ ہم پروردگار عالم سے مانگتے ہیں کہ یا رب جو کچھ ہم بول رہے ہیں، ہماری ہر آواز محفوظ ہے، ہر آواز تمام اللہ کے حکم سے ذرہ ذرہ سن رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ آواز ہم پھر سنیں گے۔ میں جب کہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جو ناظرین یہ عبادت کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بار بار توسل کریں بی بی سے، پروگرام سنتے سنتے آپ بھی کہیں یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا، بے فاطمہ۔ یاد ہے نا شب قدر میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کر معصومین کا نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک ام الائمہ کا نام ہے، یعنی اس قرآن کو اگر ہم نے سر پہ رکھا، جو مقام ہے اس کا، یعنی وہ ہمارے سر پہ سوار ہو، یعنی سب سے زیادہ اہم ہماری زندگی میں، سب سے زیادہ جس کو ہم پریورٹی دیں، وہ اللہ کا کلام ہو، جس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا، تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ بھی بے فاطمہ کہہ کر توسل کریں، اور ہم بھی یہاں پر انشاءاللہ آپ کو اس جنتی فضا کی طرف لے جائیں گے، دعوت دیں گے۔ ہم سب سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، کہ ہم نے کس دامن کو تھاما ہے۔ یہ تو سوچے تو صحیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، یہ سوچے تو صحیح کہ ہم ایسی بیوی سے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ قیامت میں یوں بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جب بیوی کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین، یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین۔ تمام خلائق یہ ڈیزائر، یہ لانگ، یہ وش، یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم فاطمی ہوتے، کاش ہم فاطمی ہوتے، لیکن پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم فاطمی ہیں، یعنی اس در تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کو حقیقی معنی میں پہنچانا، وہ انشاءاللہ اس کے لیے جو محنت درکار ہے وہ ہم سب کو انجام دینا ہے۔ قیامت کے دن جب بیوی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ احسن الصورہ، اکمل الہیبہ، اتم کرامہ، اوفر حظ، یعنی کس اہتمام کے ساتھ جناب سیدہ جنت میں جائیں گی کہ صورت ظاہر آپ کا احسن ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے اس جمال فاطمی کا دیدار ہم سب کو پروردگار عالم نصیب فرمائے، اور اکمل الہیبہ، ہیبت کے اعتبار سے
کمال کے درجے پر آپ ہیں، اور پھر جو کرامت ہے، جو عزت ہے، اس میں آپ تمام ہیں، اور پھر حظ اور حصہ اور نصیب اور جو بانٹنے کے لیے اللہ دے رہا ہے وہ اوفر ہے، یعنی فراوان ہے، بہت زیادہ ہے. جس طرح آپ کوثر ہیں، کوثر یعنی ابنڈنٹ یا گڈنس، تو وہاں پر بھی آپ کوثری رفتار فرمائیں گی، بانٹ رہی ہوں گی، دے رہی ہوں گی. تو آپ اس ورڈنگز کو تو دیکھیں، اس سے اچھی اور الفاظ کیا ہو سکتے؟ احسن میری حسن میں بے مثال، اکمل کمال کے درجے میں سب سے بالا ترین، اتم یعنی تمام ہونا یا پرفیکٹ ہونا، پرفیکشن میں اپنا، اور اوفر یعنی کثرت میں بھی اپنے اعلیٰ درجے پر. کہتے ہیں قبر میں نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اگر ہم نے طاقت کو دیکھنا ہے، ہم جب ہم ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں ہم سوشل لائف گزارتے ہیں، اس دنیا میں ہماری زندگی اجتماعی ہے، لیکن آخرت کی زندگی انفرادی ہوگی. یہاں ہم مدد مانگتے نا، ہم اپنے پیسہ، اپنے بلانگنگز، اپنے فیم، اپنے نام، اپنے آئی ڈونٹ نو ریلیٹیوز، اپنے فرینڈز کا سپورٹ مانگتے، لیکن وہاں آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں، آپ ہیں اور آپ کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا جو عمل ہے، جو محبت ام الائمہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ کس طرح سے رنگ لائے گی، وہ کیسے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ حرام علی روح ان تفارق کہ جسدہ حتی ترى فاطمہ، کہ حرام ہے روح کو اس طرح سے جسم سے الگ کیا جائے، یعنی روح نکلے گی نہیں جسد سے جب تک نور فاطمۃ الزہرا، جمال ام الائمہ کا دیدار اس روح کو جو حب عشق فاطمہ میں لبریز ہے وہ نہ دکھایا جائے. بیوٹیفل یعنی اب آپ دیکھیں، مرنے کا دل چاہتا ہے نا انسان کا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے پاک سے پاک ہو کر مرے. صرف ڈر جو ہے وہ اپنے اعمال پر ہے، اپنی ناپاکی پر ہے. باقی تو اللہ کی طرف سے انتظام اتنا پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم نے میرے جمال کو دیکھنا ہے، میری رحمانیت کو دیکھنا ہے، تو وہ شفاعت کی شکل میں قیامت کے دن نظر آئے گی. اور اس شفاعت کا جو میں دسترخوان بچھاؤں گا اور میرے جمالی صفات کو جو مینیفیسٹ کروں گا، وہ مرد سے زیادہ خواتین میں ہوگا. جس طرح ماں کی مہربانی کہاں اور باپ کی کہاں، دونوں مہربان ہیں، لیکن ماں ہے. دونوں شفاعت کریں گے، نبی، آل نبی اور جناب زہرا. لیکن جناب زہرا کی شفاعت کچھ اور ہے، کیونکہ ایک خاتون کو جس طرح رب نے ایک اپنے تمام رعوفیت، ودودیت، لطیف اور مہربان اور رحمانیت کا بہترین مظہر بنائے، وہاں ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مہربانی اور عظمت یاد آئے گی. اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا بر خاک او پاشیدمی. کہ مجھے اللہ نے منع کیا، رشتہ آئین حق یعنی رب نے زنجیر میرے پاؤں پہ ڈال دی اور مجھے منع کیا ہے کہ سجدے نہ کرو خالق کے علاوہ کسی اور کو. بہت سے فرمان جناب مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آرڈرز کا میں احترام کرتا ہوں، ورنہ میرا بس چلتا تو عظمت جمال و جلال جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے میرا بس چلتا تو میں آپ کے قبر اطہر، جو بھی قبور، جو بھی جگہ آپ سے منسوب ہے، میں اس کے سامنے سجدہ بریز ہو کر زندگی گزار لیتا. یہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں معرفت کی ایک حد، کہ اللہ کرے ہم معنوی سجدہ کریں، اللہ کرے ہمارے سجدے عمل کے ذریعے ہو، یعنی ہم سچ مچ وہ سجدہ کریں. کیونکہ
جناب سیدہ کا مقام ہی اتنا پیارا، اتنا بلند ہے. تبھی آئیے میں آج آپ کو امام علی علیہ السلام کے زبانی بتاتی جاؤں کہ جس شخصیت کو سید الاولیاء جس کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں، مولا کائنات یوں فرماتے ہیں کہ انتی اعلم باللہ، اے میری سیدہ فاطمۃ الزہرا. مولا علی خود سید الاولیاء ہونے کے باوجود جناب سیدہ کو سیدہ کہہ کر پکارتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس میں بریکٹ میں بتاتی جاؤ، ہمارے مردوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کتنے ادب اور احترام دونوں جانب سے آپ کو نظر آتا ہے میاں بیوی میں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کی اتنی عزت فرما رہے کہ انتی اعلم باللہ، اے میری سیدہ آپ کا علم اللہ کے بارے میں کمال کا ہے. باب العلم، علم جناب زہرا پر گواہی دیتے ہوئے نظر آتے. نمبر 1. نمبر 2 مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ابر، یعنی وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جو مشہور آیت ہے بر، ابرار. سورہ جو انسان ہے سورہ دہر ہے. اگر آپ لوگ کو ٹائم ملے تو یوٹیوب میں میرے چینل پر میں نے ان سب کی تفسیریں بڑے مزے کی ہے. میں تو لوگوں سے کہتی ہوں قیامت کے دن کہتے ہیں نا، شکایت کرے گی مسجد، شکایت کرے گا عالم، شکایت کرے گا کتاب الہی، اللہ کی کتاب کہے گا مجھے کیوں نہیں پڑھا، مسجد کہے گی کیوں میرے پاس نہیں آئے، اور عالم بھی شکایت کرے گا. تو میری تو شکایت ہوگی. میں شکایت اس عنوان سے ایک ادنا حقیر سی کنیز زہرا ہوتے ہوئے کروں گی کہ اتنے پیارے پیارے مطالب موجود. سورہ یاسین پر تفسیر کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں دینے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. یا 5 سیشنز جو لیس دین 1 آور میں اس میں کیا ہوا ہے. سورہ دہر جو سورہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، سورہ پنجتن ہے، اس میں آپ کو اتنا پیارا بتایا گیا ابرار کون ہے، نیک کون ہے. اور جس میں یوں بتایا جاتا ہے کہ بار الہ پروردگارہ جو اسیر، مسکین اور فقیر آئے تھے، یتیم آئے تھے، اور جس انداز سے اس خاندان نے ان کی پذیرائی کی، بار الہ پروردگارہ ہمیں اسیر فاطمۃ الزہرا بنا دے، ہمیں مسکین فاطمۃ الزہرا بنا دے، ہمیں یتیم فاطمۃ الزہرا بنا دے. یعنی ہم احساس کریں کہ جناب فاطمہ کے بغیر ہم یتیم ہیں. ہم احساس کریں کہ اگر اس آب کوثر سے ہم دور رہیں تو ہم تشنا ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں. ہم احساس کریں کہ اس در سے دور رہ کر ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، ہم اسیر ہیں. اس دنیا کی اسارت میں آ جائیں گے اگر ہم اسیر اہل بیت نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنا اسیر بنا دے، یعنی ہمارے دلوں کو لے لے جناب زہرا، اس دل پر جناب زہرا بس جائے. جس طرح ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ یا فاطمۃ الزہرا، یا بنت رسول اللہ، آپ کا کوئی حرم نہیں. اسی لیے کوثر ثانی جناب فاطمہ معصومہ کے اس حرم میں یہ جو روم بنایا گیا ہے کہ بیسمنٹ میں یہ جو زریح کے قریب جگہ بنائی گئی، اس کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ میری بیوی کا کوئی حرم نہیں ہے. تو اس دل کو میں آپ کا حرم بنانا چاہتی ہوں. تو اس دل کو کیپچر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر کریں گی تو ہم اسیر ہو جائیں گے، اسیر. تو سورہ دہر بھی ہمیں بہت پیارا درس دے رہا ہے. تو امام علی علیہ السلام نے بیوی کی بڑی خوبصورت تعریف کی اور بہت اچھے ٹائٹلز دیے. فرمایا انتی اعلم نمبر 1، انتی ابر نمبر 2، نیکی میں تو کمال کی ہے. انتی اتقا، تقوی میں جو امام المتقین ہے وہ فرما رہے ہیں یا فاطمہ تو اتقا ہے، تیرا تقوی بہت زیادہ بلند ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور نمبر 4 وَأَكْرَمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ. اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے، کریم کون ہے اللہ کی نظر میں. کا تمام جو
کرم کا آپ کو لب لباب معصومین میں جہاں نظر آئے گا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ ثانی فاطمہ کو بھی کریمہ اہل بیت کا لقب دیا۔ کتنا مزے کا کنیکشن ہے، کتنا پیارا کنیکشن ہے، کتنا خوبصورت ہمیں اس میں پیارا سا درس مل رہا ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام جناب زہرا کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اشد خوفا للہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب لیک کرتے ہیں، ہم سب بہت بہت دور ہے کہ فضائل اتنے زیادہ ہیں لیکن خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اللہ کی عظمت جناب زہرا کے دل میں اس طرح سے متجلی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھتے ہوئے رب سے ڈرتی ہیں۔ ڈرنا یعنی اپنے گناہ سے ڈرنا ہے، اصل میں رب سے ڈرنے کا مراد وہی احترام ہے، عزت کرنا ہے پروردگار عالم کی۔ تو کیا فرما رہے مولا علی علیہ السلام؟ انت اعلم باللہ، اس کو یاد کر لیں بہت، اور ناز کریں اپنے اوپر، اپنے دین کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، اپنی اس محبت کے اوپر، اپنے اس توسل کے اوپر، اپنے اس تمسک کے اوپر کہ الحمدللہ میں ایسے در سے جڑے ہوئے جس در کے فضائل جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام یوں قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے۔ ام الفضائل کا قصیدہ مولا علی یوں بیان کرتے کہ انت اعلم باللہ و ابر و اتقى و اکرم و اشد خوفا للہ، یہ وہ صفات ہیں جن کی طرف مولا علی ہمیں بھی دعوت دینا چاہ رہے کہ اگر فاطمی بننا ہے تو دیکھو دنیا لوگوں سے تم ڈرتے ہو یا اللہ کا خیال زیادہ ہے؟ خدا را لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں سے ڈرنا، لوگ اس سے دور ہو کر اللہ 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 کی طرف ہم آ جائے۔ اگر فاطمی بننا ہے تو دیکھو کہ کوئی آپ سے کچھ نہ مانگے اور آپ کو پتہ ہے ضرورت ہے تو آپ دے دیتے ہو۔ کہتے ہیں نا اگر خاص طور پر والدین آپ سے کچھ مانگے اور پھر آپ دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی نہ مانگے اور آپ دے دے تو آپ نے کرم کر لیا ہے۔ جناب زہرا ہمیں اس کرم کی جانب دعوت دے رہی ہیں۔ اور پھر بر کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ لن تنالوا البر، ابرار کی صف میں ہم شامل نہیں ہو سکتے جب تک انفاق اور چیریٹی اور شیئرنگ اور لونگ کیئرنگ والی صفات ہم اپنے اندر لے کر نہ آئیں۔ اور پھر جو علم کا درجہ ہے، باب العلم نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ انت اعلم باللہ، پروردگارا ہمیں بھی جناب زہرا کے اس بحر علم سے ایک قطرہ، ایک بوند، ایک نمی، ایک تری عنایت فرما کہ ہماری زندگیوں سے جہالت کی تاریکی نکل آئے اور ہم بھی آہستہ آہستہ اس سفر کی جانب گامزن ہو جائیں جس کے جانب میری بیوی بہت حسین انداز سے گامزن ہوئی۔ کتنی خوش نصیب تھی میری سیدہ، 18 سال کیا علمی زندگی گزاری۔ پروردگارہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور ہم نے پہلے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں فارغ کر دے ان کاموں کے لیے جو کام جس کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک سچے پیاسے آب کوثر کے، حوض کوثر کے کمال و فضائل ام ابیہا کے بن کے اس دنیا میں اس پیاس بجھانے کی کوشش میں رہیں، اور وہاں جوق در جوق انشاءاللہ جناب زہرا کے ہمراہ مولا علی کے ہاتھوں سے جو ہے وہ آب کوثر کو تناول کریں۔ اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔